اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل ٹاک ود جبران میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، میری کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی ایک کینسر کے پیشنٹ سے، جو کینسر کے پیشنٹ آج وفات پا چکا ہے۔ اس سے میری ملاقات ہوئی، پہلے کسی نے میرا تعارف کرایا، اس نے کہا جبران صاحب آئے، السلام علیکم ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کشمیر پہ کام کر رہے ہیں اور یہ بارڈر کی طرف بھی گئے تھے جس وقت جنگ کے حالات تھے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد اس شخص کا ہاتھ اٹھا کر اس نے ویلڈن کا اشارہ کیا۔ یہ اس کے لیے، میرے لیے اور اس کی فیملی کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ جو شخص بالکل ہلنے کے قابل نہیں تھا وہ کشمیر کا نام سن کے اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے، ویلڈن کا اشارہ کر رہا ہے، گڈ جاب کا اور گڈ لک کا اشارہ کر رہا ہے۔ ناظرین، وہ مرتے مرتے بھی کشمیر کے لیے اپنا سینٹیمنٹ شو کر گیا۔ ہم زندہ ہوتے ہوئے کشمیر کے لیے اپنا کتنا سینٹیمنٹ شو کرتے ہیں، آج کوشش کرتے ہیں اس کو سیکھنے کی۔ کشمیر کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں، ریپ کیسز، مرڈر کیسز، کلنگز جو کہ عدلیہ جس میں انوالو نہیں ہوتی، 97.3% کیسز جو کہ انڈین آرمی کے خلاف فائل ہوئے جو کہ ڈسمس کر دیے گئے، 97.3% کیسز جہاں پہ ہم 6 سال کی بچی کو انصاف نہیں دلا سکتے، جہاں پہ ہم 18 ماہ کی اس بچی کو اس کی آنکھ واپس نہیں لوٹا سکتے جس کی آنکھ کو پیلٹ گن سے زخمی کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ میں یقیناً بیس کیمپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ عسکری وہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں، لیکن چلیں عسکری نہ سے سفارتی سطح پہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کہاں تک مضبوط رہا، کہاں تک کام کیا اس نے، کہاں تک ہم لوگوں نے سمجھا کہ واقعی کشمیر کے لیے قومی پالیسی چاہیے، کہاں تک ہمیں وزارت خارجہ کی ضرورت پڑتی رہی، کہاں تک ہمارے وزیر خارجہ نے کام کیا، اور کہاں تک یہ ہوتا رہا کہ ہم لوگ انڈیا میں جا کے کانفرنسز میں شرکت کرتے رہے اور وہاں سے ہمیں بے عزت ہو کر وہاں سے واپس آنا پڑا افغانستان اور انڈیا کے ہاتھوں۔ 1 لاکھ قربانیاں دینے والے آج خود دہشت گردی کا لیبل لگوا رہے ہیں، اور جنہوں نے 1 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا ان کو موسٹ فیوریٹ نیشن ہم لوگ قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج انہی ٹاپک پہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں چودھری شکیل صاحب، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، اوورسیز کوآرڈینیٹر ہیں۔ دوسری طرف میرے پاس درمیان میں موجود ہیں انعام الحق نامی صاحب، جے کے ایل سی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور میرے ساتھ واجد برکی صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی برطانیہ کے نائب صدر ہیں۔ میں شکیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ نون لیگ کی حکومت رہی 4 سال تک، وزیر خارجہ نہیں رہا، مشیر خارجہ جس وقت انڈیا میں گئے تو وہاں پہ جس طرح کی سبکی اٹھانی پڑی، واپس آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ کشمیر کا کیس لڑیں گے، لیکن کشمیر کا کیس نہیں لڑا جا سکا۔ آپ کے خیال میں اس ساری کمزوری پہ، کشمیریوں کی شہادتوں پہ اتنی زیادہ کمزوری دکھانے پہ نون لیگ کس حد تک ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تکبیر چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آ سکوں۔ شکریہ محترم۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کے حوالہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالہ سے ہمارے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے جس طرح قوم متحدہ کے اندر جس برہان اوانی کے حوالہ سے جو شہادت کے حوالہ سے جو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، ایک لہر سامنے آئی ہے، جو جس طرح اس نے تعریف و توصیف کی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے جس طرح اقوام متحدہ کے اندر بڑھ چڑھ کر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، ہر گورنمنٹ کے اندر کچھ پالیسیاں ایسی اپنانی پڑتی ہیں، ملک کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دوسرے ممالک کو دکھانا پڑتا ہے، صحیح بات ہے آپ کی۔ ہماری جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ ایک ہونی چاہیے اور اس کا ایجنڈا بھی ایک ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں ثابت قدم ہی رہنا چاہیے، اور اس پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ مگر جس طرح مسلم لیگ نون نے ایجنڈے کو اجاگر کیا بین الاقوامی سطح پر، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہماری بہت بڑی کاوش ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، اور جس محبت عقیدت کے ساتھ وہ خود کہتے ہیں میں کشمیری ہوں، تو آج بھی انہوں نے ہمیں آزاد کشمیر کے اندر کشمیریوں لوگوں کو آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے 26 ارب روپے دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کشمیری جو آزاد ہیں وہ اس سے مستفید ہوں۔ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے کوئی ایک علاقہ، کوئی ایسی سڑک مجھے بتا دیں جو ابھی میں روڈ ہو۔ 24 ارب روپے اضافہ ہوا ہے جو اس میں، اور ٹوٹل جو ہماری زکوٰۃ ہے وہ 27 ارب ہے، اور 27 ارب زکوٰۃ لینے کے بعد اگر 24 ارب کا اضافہ کر دیا تو 3 ارب مائنس میں کون سا احسان کر دیا سر؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے، یہ ماننے کے لیے میں تیار ہوں، مگر یہ بھی بات آپ کو اس سے پہلے بھی سابقہ ادوار کو آپ دیکھ لیں، میں اس حوالہ سے بات کر رہا سابقہ ہوں، ادوار کے لوگ بیٹھے ہوئے پوچھیں گے نہ پوچھیں گے کہ آپ کو 8 9 یا 10 ارب 12 ارب اس سے زائد کر کسی نے دیا ہو تو 15 وہ ارب تو سے آپ 21 ارب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ایک عظیم صحافی ہیں، ماشاءاللہ کافی دوست اب یہاں میرے دوست سینئر رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہاں کسی آزاد کشمیر کی قیادت کس حد تک سنجیدہ ہے اس کشمیر کاز کے ساتھ؟ 13 جولائی یوم شہدائے جموں ہوتا ہے اور وزیر اعظم صاحب وکٹری کا نشان پنڈی میں بنا رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کہاں ہے سر؟ جی ماشاءاللہ یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ میاں راجہ فاروق حیدر خان جو ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، میں سمجھتا ہوں بارسلونا کے مقام پر، یہاں جنیوا کے اندر اور لندن کے پارلیمنٹ کے اندر، اور حتیٰ کہ جس طرح کشمیر کا جنہوں نے مدعا اٹھایا، میں ان کے کچھ پروگرام زیادہ نہیں کچھ پروگرام کے ساتھ تھا، میں سوچ رہا تھا وہ اس طرح اندر سے آواز کر رہے تھے، اندر سے آواز آ رہی تھی اور آنکھوں ان کے آنسو تھے۔ یہ میں پہلا وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں جو اپنی قیادت کے سامنے میاں نواز شریف سامنے پیش ہوتے ہیں۔ کشمیر کا جب ذکر آتا ہے، جب کسی کے ساتھ ناانصافی کا ذکر آتا ہے، وہ اسمبلی کے اندر فلور پر وہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور تقریر اس انداز سے کرتے ہیں، اس جذبات سے کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہے، اس کے اندر جرت ہے۔ فرشتہ صفت یہاں تک محدود ہے کہ آپ بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں اور کشمیر کے لیے آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا کشمیر کے لیے بڑا کام ہے، اور عملی کام یہ ہے آپ کا کہ 13 جولائی یوم شہدائے جموں کے دن آپ پنڈی میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں۔ میں چلتا ہوں جی انعام الحق صاحب آپ کی طرف، آپ کی بڑی ایفرٹس نظر آتی ہیں، آپ کیونکہ تینوں لوگ کشمیر کے ساتھ بڑے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں اور کشمیر کے لیے آپ لوگوں کی ایفرٹ نظر بھی آتی ہیں ہر جلسے میں، کسی بھی جگہ پہ۔ جاننا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں سیاسی جماعتوں نے وہ کردار ادا کیا، وہ حق ادا کیا، یا سیاسی مفادات کے لیے کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا؟ جی بہت شکریہ جبران صاحب، میں سلام پیش کرتا ہوں جناب شکیل صاحب کو، واجد البرکی صاحب کو۔ جہاں تک ان کی جماعتوں کا تعلق ہے تو وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ذاتی طور پر ان کے میں اپریشیٹ کرتا ہوں شکیل صاحب بھی، یا جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کشمیر کے سلسلے میں، یہ ہمیشہ مطلب ہے کہ جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں ان میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ اسی طرح برکی صاحب ہیں، ان کی اپنی ذاتی جو کوششیں ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایفرٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جانی پہچانی ہیں۔ جہاں تک آپ نے آزاد کشمیر کو کہا کہ یہ بیس کیمپ ہے، یہ میں تو اس کو بیس کیمپ نہیں، یہ بھینس کیمپ ہے، جہاں دودھ دینے والی بھینسیں پالی جاتی ہیں اور پالی گئی ہیں جب سے یہ خطہ سو کولڈ آزاد ہوا۔ اور آپ نے خود بھی ایک ذکر کیا کہ یہ یہاں سے وسائل تو لے لیے جاتے ہیں، لیکن آزادی کے اوپر کام کتنا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر میں کیا بتاؤں آپ کو۔ راجہ فاروق حیدر صاحب، کچھ باتوں کے اوپر میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ کشمیریوں کو جو ہے وہ آگے کیا جائے۔ میں تھوڑا احتیاط کروں گا کہ اس وقت گزرا ہے اس میں ہم جتنے آپس میں کم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس قدر تھوڑا بہت اپنا بساط کے مطابق کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کی میں اس بات میں سپورٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح راستہ کہ کشمیریوں کو کشمیر کا مسئلہ پیش کرنے کے لیے آگے کشمیر کی کیا جائے۔ کانفرنس میں تو راجہ فاروق حیدر صاحب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی کانفرنسز ہوتی ہیں کشمیر کے حوالے سے، کس کو ریپرزینٹ کروائیں گے فاروق؟ اس کو میرے خیال میں اس کے لیے ہماری کچھ اپنی ایز اے بحیثیت قوم ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم کیوں ایسے لوگوں کو جو اگر آپ ہمیں صحیح ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تو ہم کیوں انہیں بار بار جو ہے وہ آگے لے کر آتے ہیں۔ یہ پوری قوم کے سوچنے کا ایک سوال ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو حقیقی معنوں میں ہماری نمائندگی کر سکے، جو حقیقی معنوں میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر سکے، جن میں قربانی دینے کا جذبہ ہو، جن کی جو ہے وہ صرف سیر سپاٹے کرنے کی وہ ان کی پرائرٹی نہ ہو۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں شکیل صاحب نے ذکر کیا، دیکھیں میاں صاحب نے بلا شبہ اقوام متحدہ میں جو ہے وہ ذکر کیا کشمیر کے اوپر، وہ بولے بھی، اور انہوں نے ایک بات جو کہی تھی یہ غالباً سپٹمبر میں 1916 میں، کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی فوجیں ودرا کرنے کے لیے تیار ہے، بھارت کے سے جو ہے وہ بین الاقوامی برادری اس کو کہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر، لیکن یہ چونکہ اقوام متحدہ میں جو نیشنل جو اس کی جنرل اسمبلی میں تقریریں ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی آفیشیل سٹیٹس نہیں ہوتا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے
کہ وہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سیکیورٹی کونسل کو کیوں نہیں یہ اپروچ کرتے. اس کو آفیشیلی سیکیورٹی کونسل میں لے کر جانا چاہیے. اور کشمیریوں کو اگر پاکستان شملہ معاہدے کی وجہ سے کسی وجہ سے اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو آگے کیا جانا چاہیے. کشمیری ایک قوم ہے یہ انہوں نے, اور اس میں ہم پاکستان کی جو ہے وہ حکومتوں کی سیاسی جو ایلیٹس ہے, چاہے اس کو سیاسی جماعتوں کی نااہلی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دو فریقی مسئلہ بنا دیا. یہ قوم کا 2 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, اور کشمیری 2 کروڑ جو ہے وہ نفوس وہ خود اس قابل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کر سکیں. میاں صاحب نے اگر یہ بات آپ کی, کے خیال میں کوئی ایک نام لے سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں اس وقت پوری ریاست کے کیس کو ہینڈ اوور کر سکے آزاد کشمیر والی سائڈ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بے شک باقی آپ لوگوں کو چھوڑیں, جو انہی کے جو ایکٹس کے تھرو جو فار ایگزامپل وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں, تو وہ انہی کے بندے ہیں, انہی کو ہی آگے ریپریزنٹیشن دے دیں. اسی طرح ہندوستان کی طرف جو انہی کی جو کٹ پتلی حکومت ہے یا ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے انہی کو دے دیں, لیکن کم از کم دیں تو صحیح. یہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت بات ہے کہ انہی لوگوں کے اوپر بھی وہ اعتبار نہیں کر سکتے. چھوڑیں ہمیں اور یا باقی لوگوں کو یا آزادی پسندوں کو تو نہ دیں, لیکن جو ان کے اپنے لوگ ہیں اگر اپنے لوگ آپ کے یہ کہیں گے کہ ہم سوچیں گے کہ کس ملک کے ساتھ ہلاک کریں, تو اس صورتحال میں کس پہ کتنا اعتبار کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت میں جو ہمارا سٹانس ہونا چاہیے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, یہ آپ لوگوں پر چھوڑ دیں. یہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. اس وقت ہمیں جو اس طرح کی بحثیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا ہم وہ درگزر کریں, ان سے کنار کشی رکھیں. اس وقت ہمارا جو بنتا ہے سٹانس وہ یہی بنتا ہے کہ کشمیر کے وارث جو ہے وہ کشمیر کے لوگ ہیں, اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ نہ انڈیا نے کرنا نہ پاکستان نے کرنا. فیصلہ کرنے کا حق کشمیر کے لوگوں کا ہے, اور یہ حق انہیں ملنا چاہیے. اور اس حق کو دلوانے میں حکومت پاکستان کو کشمیری کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اور جس حد تک بھی ممکن ہے, اگر شملہ معاہدے کی بات ہوتی ہے ہر دفعہ, تو شملہ معاہدے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر حل کریں گے. اگر ایک فریق ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھ رہا گزشتہ اتنے سال سے, تو دیٹ مینس کہ وہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے. اور اگر وہ وائلیشن کر رہا ہے, ہندوستان آپ کا جو ہے وہ کلبھوشن کا معاملہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کر چلا گیا, تو شملہ معاہدہ اس کو نہیں روک سکا. ہندوستان آپ کا جو باقی معاملات ہے وہ انٹرنیشنل وہ لے کر چلا جاتا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو پاکستان یک طرفہ طور پر کیوں اس کی شملہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے؟ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اس کو ڈیناؤنس کرنا چاہیے شملہ معاہدے کو. اور نئی پالیسی آپ کے خیال میں لے کے بالکل نئی پالیسی ہونی چاہیے, اور کشمیریوں کو آگے کریں. کشمیر کی جو بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طور پر جو بھی قیادت وہاں پر آئے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. واجد برکی صاحب, آپ کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. اگر کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنی پڑے گی تب بھی لڑیں گے, لیکن 1000 سال کی جنگ لڑنے والی بات کرنے والی پیپلز پارٹی جس وقت آپ انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کی باتیں کریں گے, جس وقت آپ کی سٹیٹمنٹس چلیں گی انڈیا کے اخباروں میں پاکستان کے خلاف ریفرنس میں یوز ہوں گی, سیم اسی طرح سے جس طرح کی سے نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ یوز ہوئی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن یادو کے کیس میں پاکستان کے خلاف. اگر آپ نے یہی پیپلز پارٹی کی یہ سیاست ہے کہ ایک وقت میں 1000 سال تک جنگ لڑنی ہے اور دوسرے وقت میں انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینا ہے, جس وقت قتل عام میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی, تو آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کو کشمیر پہ احسان کر رہی ہے, کشمیر کا نقصان کر رہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تکبیر ٹی وی اور میں خصوصاً ہمیشہ کی طرح پیر صاحب کی دل کی عطا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو وہ کشمیر ایشو کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور اپنے چینل کو پوری طرح انہوں نے وقف کر رکھا ہے. آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اتنے اچھے دوستوں کے ساتھ آپ نے ہمیں بٹھایا اور ہمیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. کشمیر ایشو پہ بات کریے, بڑا سینسٹیو ایشو ہے. میں تو 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کہنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. مسئلہ کشمیر اس وقت ایک ایسے فلیش پوائنٹ پہ ہے, اگر میں اس کو کہوں کہ نیور یا ناؤ, یا کبھی نہیں ہوگا یا ابھی ہوگا. یہ ساری کاوشیں آپ دیکھیں نا, آپ کسی ایک پارٹی کے خلاف بات کریں گے تو یہ کرٹیسزم ہو جاتی ہے. میں فخر سے ایک بات کہنا چاہوں گا, فخر سے, کہ جب مسئلہ کشمیر کی بات آتی ہے تو پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بیٹھی ہیں, کوئی اس میں آپس میں کوئی نا اتفاقی نہیں ہے.
جب ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ون پوائنٹ میرے ایجنڈے خیال کے میں بعد، اور اسی وجہ سے ہمارا مسئلہ ابھی تک یہ اگر ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ رہنے کے باوجود 1,00,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، کل بھی 3 لوگ شہید ہوئے ہیں، تو پھر میرے خیال میں تنقید کر لینی چاہیے تھوڑی سی. ہونی چاہیے. پازیٹیو کرٹیسزم کی میں اعتراض نہیں کرتا، اٹ از ویری گڈ، آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھی کر رہے ہیں، یہ پازیٹیو کرٹیسزم ہے، اس سے بہتری آئے گی اور عوام کو کچھ انفارمیشن ملے گی. پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کشمیر کے لیے اگر 1,000 سال بھی جنگ لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے. اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ 1,000 سال ہم لڑیں گے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک جد و جہد ہم جاری رکھیں گے. آج بھی ان کا گرینڈ سن بلاول زرداری بھٹو جو ہمارا چیئرمین ہے، وہ کہتا ہے لیسوں لیسوں سارا کشمیر لیسوں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے بابا شہید بابا کے ایجنڈے پہ ہی ہم چل رہے ہیں، نظریے پہ ہی چل رہے ہیں، ان کی سوچ پہ، فلسفی پہ ہی چل رہے ان کا ہیں. ایجنڈا تھا جی سر. موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینا انڈیا کو، یہ ان کا ایجنڈا تھا. دیکھیں کئی دفعہ میں عرض کروں جبران صاحب کہ آپ کو کسی جگہ ڈپلومیسی بھی کرنی پڑتی ہے. شملہ معاہدہ ان کا ایجنڈا تھا، کشمیریوں کو باہر نکال دینا. نہیں، وہ باہر اس میں آپ اس کو کیئرفلی اسٹڈی کریں، باہر نکالنے کے لیے تھے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوئی تھی. جب شملہ میں وہ ذوالفقار علی بھٹو جو میں نے مطالعہ کیا، اس میں ان کی جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے گیو اینڈ ٹیک کی. دیکھیں ایک میں عرض گزارش کروں، میں جنیوا گیا، میرے ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ خالد محمود ایم پی صاحب، اور شام کو ایک ہوٹل میں ہماری میٹنگ ہوئی. پرویز اشرف صاحب بھی آئے ہوئے تھے آزاد کشمیر سے، تو ایک پورا ہمارا مارننگ کو ہم نے جنیوا یونائٹڈ نیشن آفس میں ہماری کوئی بات چیت ہونی تھی. تو وہاں جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جب صبح جاتے ہیں اور جا کے آپ کہیں گے جی کشمیر بنے گا پاکستان، تو آپ ایک بحیثیت ایک جج اگر وہاں بیٹھیں تو وہ کہے گا جی بھائی کیوں کشمیر انڈیا سے لے کے پاکستان کو دے دوں، کوئی وجہ بتائیں. تو ہم نے رات کو ڈیسائیڈ کیا کہ صبح ہم نے جانا تھا. دیکھیں نا، کشمیریوں کو ہمیں سیلف ڈیٹرمنیشن چاہیے، حق خود ارادیت. آج کل کے ڈیموکریٹک دنیا میں آپ کو ووٹ کا حق چاہیے. اگر ہمیں یونائٹڈ نیشن یا جو ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں وہ اگر مل کر ہمیں کشمیریوں کو ایک مطلب ہے ووٹ دینے کا حق دے دیں، 3 آپشن ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کیا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کیا آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، یا آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری منزل پاکستان ہے، ہمارا وکیل پاکستان ہے. لیکن یہ ڈیسیجن جیسے کہ نامی صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ یہ کشمیری لوگوں کو کرنے دینا. آپ مطلب دیکھیں نا، ابھی ریفرینڈم برطانیہ میں ہوا ہے، اسکاٹ لینڈ میں آپ کا جناب ریفرینڈم ہوا ہے، تو کشمیر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کشمیر میں جس وقت یہی عرض ہے کہ جس وقت آپ کی حکومتیں، آپ کی جماعتیں، آپ کی جماعتوں کے سربراہان جو آزاد کشمیر میں ہیں، جن کی جماعتیں پاکستان میں موجود ہیں، جب وہ ذاتی طور پر سرو کریں گی، نوڈیرو کو سرو کریں گی، یا رائے ونڈ کو سرو کریں گی، یا بنی گالا کو سرو کریں گی، تو پھر کشمیر کے لیے آپ سے سوال اسی طرح سچی بنے بات گا ہے جبران جس صاحب، طرح میں سے گزارش پاکستان کروں، سے بنے گا. میں معذرت سے کہوں گا جی. کہ جو آدمی جتنی کاوش مسئلہ کشمیر کے لیے کر رہا ہے، میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج اگر میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ مسئلہ کشمیر فلیش پوائنٹ پہ ہے، نیور اور ناؤ، یہ کس طریقے سے آیا کہ ہم سب کی، آپ کی، ہماری گورنمنٹس کی، پاکستان، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہمارا ایک بہترین کشمیر کا وکیل ہے، انہوں نے اس مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے. آج دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، میں اگلے دن ایک ایسٹرن یورپین سے بات کر رہا تھا، کہتے ہیں ویئر آر یو فرام، میں کہ آئی ایم فرام کشمیر. اس نے کہا او دا ڈسپیوٹیڈ ایریا. یعنی کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہ چھوٹے ایوانوں میں جاتی ہیں، اس سے بڑے ایوانوں میں جاتی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں آپ کے ماشاءاللہ 180 یا 80 ممالک یہ ٹیلی ویژن چینل دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی کاوشیں جتنی گورنمنٹس آئی ہیں، ادروائز تو یہ سرد خانے میں چلا جاتا مسئلہ خیال میں کشمیر. کاوشیں اسی طرح رہنی چاہیے جس طرح سے جاری ہیں. میں 1,00,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. آپ کے خیال میں کاوشوں میں تھوڑا سا طریقہ کار میں بدلنے عرض کی یہ کر رہا ہوں کہ جو چاہتے ہیں اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے پاس کوئی اس سے بہتر پالیسی ہونی چاہیے کشمیر ایشو پہ، اس میں کوئی شک نہیں. میں بعض اوقات میں سمجھتا ہوں، میں اپنے ناقص عقل کے مطابق، کہ پاکستان کے پاس پراپر کشمیر ایشو پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے کی کہا، حکومت کشمیر پالیسی پہ ٹھیک رہی آپ کے خیال میں؟
मैं कहता हूँ जी कोशिशें सबकी हैं, क्वेश्चन सब मैं सबकी कहूँगा, चूंकि मैं किसी रहमान साहब वहाँ पे को भी देखिए मौजूद थे, किसी ने आपके 10% खबर की में होगी, मौजूद किसी थे, ने तो 20 की होगी, क्वेश्चन किसी ने साइन हुई। 50% जबरान साहब की होगी, लेकिन जो कर रहे हैं जहाँ उनका क्रेडिट ड्यू है उनको देना चाहिए। मैं तो यहाँ बरतानिया में भी कहता हूँ कि कोई आदमी अगर घर में बैठ के एक बयान दे रहा है, कोई प्रेस रिलीज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कश्मीर इशू पे काम कर रहा है, तो मैं उनको भी सलाम पेश करता चलो मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। शकील चौधरी साहब, यूथ हमें नज़र नहीं आती, यूथ उस तरह से इंगेज नहीं हो रही। मतलब 8 लाख लोग बरतानिया में मौजूद हैं, कोई इस तरह की बहुत बड़ी गैदरिंग आपको नज़र नहीं आती। यूथ को इतना पीछे रखने की वजह क्या, और यूथ क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही जिस तरह यूथ इन्वॉल्व होती है फ़लस्तीन के इशू में या सीरिया के इशू में या बाकी इशूज़ में? कश्मीर के इशू में यूथ क्यों नहीं इन्वॉल्व होती? माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। ये मैंने जब लंदन के अंदर प्रोटेस्ट हुआ ना, तो मुझे नू टीवी पर बुलाया गया, तो वहाँ मैंने ये बरमला तौर पर कहा, मुझे कहने लगे कि आज सभी वज़रा, वज़ीर आज़म, सभी हमारे हल्का नंबर 1 के मसूद खालिद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे इस लंदन प्रोटेस्ट के अंदर। तो मैंने एक तमाम मीडिया वहाँ मौजूद था, मैंने कहा कि हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक यहाँ पर जो ब्रिटिश नौजवान है, ये नस्ल है, इन लोगों को फ्रंट लाएं, तब हमारी कामयाबी है। आप हमें धक्के मार मार के मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को तो पूछा किसी ने, धक्के मार मार के आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को आगे किया जा रहा था स्टेज की तरफ, तो स्टेज की तरफ करने वाले मैं और आप ही थे ना सर। नहीं, ये मैं आप अब बजा तौर पर फरमा रहे हैं कि जब हम किसी सही बात है, आपने जो पहले सवाल किया कि ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे नुडेरो से तल्लुक हो, चाहे रायवंड से तल्लुक हो, बनी गाला से तल्लुक हो। मैं तमाम दोस्त अब जो आज हमारी आपसे गुफ्तगू और ये सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि उर्दू का बैज उतार कर कश्मीर के हवाले से बात की जाए। जब किसी कश्मीर के प्रोटेस्ट के अंदर हाजिर हूँ, तो वहाँ पर आपने देखें कि मैं क्या वर्सी कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं कश्मीरी बनकर जाऊँ, वहाँ जाऊँ, जो उसके मुस्तहिक है, जो कश्मीरी रहनुमा है, उसको सबसे ज़्यादा अफजलियत दी जाए। मतलब जिसके 2 बच्चे या 3 बच्चे जिस वक्त श्रीनगर में सफ़र कर रहे हूँ, और वो बंदा बरतानिया में आपके सियासी जमातों के लोगों के धिक्के खा के वो साइड लाइन पर जा रहा हो, और आपके मकामी MLAs और मकामी मिनिस्टर सारे फ्रंट पे आ रहे हूँ, तो फिर मेरे ख्याल में सियासी जमातों के अहदेदारान की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि थोड़ा सा उन लोगों को भी कवरेज दी जाए, थोड़ा सा उनका ख्याल किया जाए? नहीं, ये तो हमारे जितने, मैं सीधी बात करने वाले शख्स हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने MLA से, वज़ीर से, वज़ीर आज़म से आप कहें कि ये कश्मीर जो है ना कश्मीरियों का है। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे कि श्रीनगर के लोगों को भी वहाँ पर स्टेज पे आगे लाया जाए, जिस तरह से मसूद खालिद साहब के लिए या बैरिस्टर साहब के लिए या फारूक हैदर साहब के लिए या किसी भी चौधरी यासीन साहब के लिए धिक्के दे के उनको स्टेज पे लेके जाए। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे कि जिसकी 2 बच्चियाँ या 2 बच्चे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में स्कूलों में सफ़र कर रहे हैं, वो बंदा भी स्टेज पे आके अपनी इमरान साहब, अगर आपने या बंदा नाचीज़ को ये पता मुझे हो कि ये कश्मीर से इनका ताल्लुक है, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, तो मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैं पूरी कोशिश करूँगा और जंग और जदल करूँगा, अगर नाराज़गी करनी पड़ी मैं इनको स्टेज पर लाने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमें मकबूजा कश्मीरी जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे स्कूल में जाते हैं, जिस स्कूल में अटैक कर दिया जाता है, हमें उसको यकीनन फ्रंट लाइन पे लाने की ज़रूरत है। हमें उसको लाने की ज़रूरत है कि जिसके सामने, जिसकी आंखों के सामने खून के दरिया बहे, हमें उसको बताने की ज़रूरत है, उसको स्टेज पे लाने की ज़रूरत है, और उसको ये इजाज़त देने की ज़रूरत है कि आप बताओ आपके साथ हो क्या रहा है। मैं चलता हूँ इनामुल हक नामी साहब आपकी तरफ। इनामुल हक साहब, आपके ख्याल में 1 लाख से ज़्यादा लोग तो मकबूजा कश्मीर में शहीद हो चुके हैं, रेप केसेस मौजूद हैं, मर्डर्स मौजूद हैं, पैलेट गन्स मौजूद हैं, हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपके ख्याल में अभी तक इंडिया को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए और कितनी लाशें मजीद कश्मीर में गिरानी चाहिए ताकि हम लोग उस वक्त सोचें और हमारी सियासी जमातें सोचें कि अब ये टाइम आ गया कि इंडिया को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें? देखें जी, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। खाली 1 लाख नहीं, हम अगर टोटल लगाएं जब से ये 1947 से, तो 4-5 लाख नफूस की हम कुर्बानी दे चुके हैं, और मौजूदा तारीख़ में मेरे ख्याल में ये किसी भी कौम की तरफ से दी जाने वाली कुर्बानी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ बनती हैं। और एक तो ये बात है कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद अब अगर कोई ये समझे कि कश्मीरी यहाँ से पीछे हट सकते हैं या हट जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। तो ये नामुमकिन बात है,
کشمیری اتنی قربانیاں دے چکے ہیں کہ اب اس سے آگے جانا آزادی کے پیچھے جو ہے آزادی کے سوا اور خاص طور پر ہندوستان کے ساتھ تو کسی بھی طرح کا کوئی نباہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ آج دنیا میں جو ہے وہ مالی مفادات کا چکر ہے, خاص کر کے ویسٹرن ورلڈ جتنی ہے یہ آپ ہندوستان. ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انڈیا کو ٹیررسٹ بالکل. اور آپ چاہتے ہیں پاکستانی حکومت دیکھیں اس طرح ہم کا تو فیصلہ ڈکلیئر کرے؟ کرتے ہیں, ہم تو کلیئرلی کہتے ہیں کہ انڈین آپ فورسز چاہتے کو ہیں پاکستانی اسٹیٹ بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے؟ بالکل کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی تو انہوں نے کھلے جو ہے وہ ایگریشن کیے انٹرنیشنل بارڈرز کی بھی, پاکستان کے اوپر حملہ کیا. تو حکومت پاکستان جو ہے, جو پہلے بھی ہم بات کر چکے تھے, میں ذرا تنقید کم اور پازیٹیو جو ہے وہ زیادہ مائنڈ نہیں, ایک پازیٹیو چیز آئی ہے. اچھا, فار ایگزامپل میں 3 جو مین ہماری پارٹیاں اور لیڈرز ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی بات میں نے پہلے بھی کی کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں اگر وہ اسپیچ کی تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ پریس کرنا چاہیے کہ یہ کام وہ کریں یا کروائیں. ان کی پارٹی کا یہ سٹینس آفیشیل ہونا چاہیے. ایک بات, فار ایگزامپل بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ موجودہ پلوامہ کے واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے دلیرانہ نواز شریف صاحب بھی اگر اسٹیج پہ آگے صرف تقریر کر کے انہوں نے وہ مسئلہ کشمیر کا کرنا ہے, تو پالیسی بنانا کس کا کام ہے؟ 5 سال میں اگر آپ پالیسی نہیں بنا سکے تو آپ کا فیلئر ہے نا. آپ کی تقریر کو میں کتنے نمبر دوں اس میں؟ وہی میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. میں پہلے یہ کہوں گا کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جو سٹینس لیا پلوامہ کے اٹیک کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جتنی تقاریر ان میں ایک دلیرانہ سٹینس تھا. انہوں نے اس چیز کو کہا کہ یہ ان کا حق بنتا ہے جو جدوجہد کشمیری کر رہے ہیں, یہ دہشت گردی نہیں. انہوں نے ان کے یہ واضح الفاظ تھے کہ جو بندہ جس نے وہ حملہ کیا وہ وہاں کا باشندہ ہے, اور وہ فورسز جو ہے آکوپائڈ فورسز ہیں اس کے بعد حافظ حملہ کیا. مسعود اظہر پر جب الزام لگا, اس الزام لگنے کے دن جس دن چائنا نے ویٹو کیا, اسی دن پہ بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ اور بھی آئی جو انڈین کے اخباروں میں چھپی, جس میں یہی تو بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے پاکستان کی سیاست میں کہ جب کسی کی ذات آڑے آتی ہے یا ذاتی مقاصد یا مفادات کی خاطر وہ قومی مفادات یا کشمیریوں کو پھر آخر ایک سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے, اور اپنی جو ذاتی مفادات یا ذاتی سیاست جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی اس کی طرف وہ چلی جاتی ہے. اسی طرح میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو اب موجودہ وزیر اعظم ہیں, یہیں پر اسی تکبیر ٹی وی کے چینل کے اوپر ان کا انٹرویو موجود ہے آن ریکارڈ, کہ انہوں نے کہا تھا کہ 1948 کی قرارداد جو ہے وہ ہماری پالیسی کی بنیاد ہے کشمیر کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے, وہ آج وزیر اعظم ہیں, تو ان کو اس پالیسی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی طرف جانا چاہیے, اور اقوام متحدہ کی میں جو ہے وہ سیکورٹی کونسل میں باضابطہ طور پر پاکستان کو کشمیر کا کیس جو ہے وہ پٹ اپ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس وقت برملا یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب بھی اس بات پہ کمٹ کر چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی اس بات کے اوپر کمٹ ہے کہ پاکستان جو ہے جس طرح 1948 کی قرارداد کے مطابق آئیں, ہندوستان کی جو ہے وہ باقی دنیا جو ہے بین الاقوامی برادری دے ضمانت, اور پاکستان کو کہنا چاہیے کہ ہم ودرو کرنے کے لیے تیار ہیں کشمیر سے, اور پھر چھوڑیں یہ کشمیری لوگوں کے اوپر فیصلہ کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں. بھارت کی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی جس کے مطابق پورے کا پورا جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے, جس کے مطابق پاکستان اس آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے حصے پہ قابض ہے. وہاں پر اس طرح کی قرارداد منظوری, اگر اس طرح کی قرارداد آزاد پاکستان میں منظور کی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے آپ کا کیا سٹانس ہوگا پھر؟ پاکستان کے فار ایگزامپل کس طرح کی آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ؟ یہ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, جموں پاکستان کا حصہ ہے, لداخ میرے خیال میں پاکستان کی جانب سے نہ ہی کبھی کوئی اس طرح کا ابھی تک آفیشیل جو ہے وہ بات کی گئی ہے, اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوگی, اس لیے کہ جو انٹرنیشنل قراردادیں موجود ہیں ان کے اگینسٹ جا کر پاکستان جو ہے وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا, اور کرنا چاہیے بھی نہیں, ایسی حماقت کرنی چاہیے بھی نہیں, کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر کے پیٹھ میں چھڑا کونپنے کے برابر ہوگا, مترادف ہوگا. تو ہندوستان تو یہ خیر اتنے عرصے سے یہی بات کہہ رہا نا کہ وہ اپنے جو کمٹمنٹس تھیں انٹرنیشنلی, جو جواہر لال نہرو نے کمٹمنٹ دی تھی انٹرنیشنل برادری کو اقوام متحدہ میں کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا, حق خدا ردیت, وہ اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے. میں آتا ہوں واجد برکی صاحب آپ کی طرف. واجد برکی صاحب, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انڈیا سے ڈیمانڈ کی کہ آپ پیلٹ گن پہ پابندی لگائیں, پیلٹ گن کو یوز نہ کریں. اس کے باوجود مسلسل پیلٹ گن کی وہ جاری ہے, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس کو کوئی توجہ نہیں دی گئی. سلامتی کونسل کی رپورٹس آئی, کوئی توجہ نہیں دی گئی. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی رپورٹس آئی, کوئی توجہ نہیں دے رہی. جب تمام چیزیں فیل ہو رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں کشمیریوں کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جیسے کہ آپ نے پہلے عرض کی کہ ایک تو پاکستان کی کشمیر ایشو پہ بہتر پالیسی ہونی چاہیے, اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے, کیری کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ ہم برطانیہ میں ہیں, یہاں ملین مارچ کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ کوئی رائے گاہ نہیں جاتی, یہ میسج پوری دنیا میں جاتا ہے
کہ کشمیری ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں ذکر کرنا چاہیے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہیومن رائٹس کی یہ آرگنائزیشنز ہیں, ان کی رپورٹس جو یہ نہ کشمیر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے, نہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے, نہ انڈیا کے ساتھ. یہ انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اپنی ریسرچ کر کے یہ کہا کہ وہاں میس گریوز ہیں, وہاں پیلٹ گن سے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے اور مرڈر کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. اور یہ رپورٹ ساری اس وقت میں آپ کو گزارش کروں کہ میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر فلیش پوائنٹ پہ ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انفارمیشنز ہیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی اور جو ہمارے وکیل ہیں مثلا پاکستان کی, اور اس کے علاوہ جو باقی مسلم ممالک بھی ہمارے ساتھ کاوش میں شامل ہیں, وہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اور ان کو امپاور کروا رہے ہیں کہ یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. سب سے پہلے ان کو روکنا چاہیے, اس کے بعد کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایجنڈا ہے, صرف اس کو ذرا بہتر طریقے سے ایک پراپر پالیسی کے طور پر آگے لے کے چلنا چاہیے. پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کے یہ آزاد کشمیر کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. آپ نے پہلا ایک سوال کیا کہ جی آزاد کشمیر میں کون سے لیڈر ہیں. میں سمجھتا ہوں میں اگر گنتی کرنا شروع کروں تو بے شمار آپ لیڈر ہیں. لے لیں, تین بندوں کا نام لے لیں. اچھا جی, میں سچی بات بتاؤں, میں تو ایک تو کہتا ہوں ہمارے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب, بیرسٹر سلطان محمود چودھری, سردار عتیق خان, فاروق حیدر صاحب, یہ سارے, سردار سکندر صاحب, یہ پرانے لوگ ہیں. مطلب ہے انہوں نے مسئلہ کشمیر کے لیے بڑا کام کیا. سر بڑے کام کرنے کے باوجود ایک زندگی نہیں بچ سکی تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا کام سیاست یہ کے ان تک کے بس کا بات تو نہیں ہے نا سر. انڈیا اتنی بڑی اس وقت طاقت بنی ہے, جیسے کہ انعامی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کا فائنینشیل انٹرسٹ ہے دنیا کے. آپ نے اگر انڈیا کے خلاف کچھ دیکھیں نا, ابھی رکاوٹ کیا ہے. میں فائنینشیل انٹرسٹ پہ آ جاتا ہوں. فائنینشیل انٹرسٹ کی آپ نے بات کی, انڈیا کے لوگوں نے مظاہرہ کیا پاکستانی قونصلیٹ کے باہر ادھر لندن میں, اور وہاں پر انہوں نے لوگوں سے اوتھ لیا کہ آپ بائیکاٹ کریں گے پاکستانی کا پروڈکٹس میڈ ان, نہیں پروڈکٹس کا نہیں, پاکستانی کا بائیکاٹ کریں گے. آپ کسی پاکستانی کے ریسٹورنٹ میں نہیں جائیں گے, کسی کی شاپ پہ نہیں جائیں گے. یہ تو ریشل ڈسکریمنیشن میں بھی آتا ہے, جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں یہاں پہ, کہ یہ قانونی طور پر اس کے خلاف ورزی کی گئی. لیکن اس کے باوجود جب اگر فائنینشیل بائیکاٹ کی بات بھی آ جائے تو ہمارے لیڈر میں سے کتنے لیڈر نے کہا کہ چلو سفارتی سطح پر تو پاکستان جتنا کچھ کر سکتا ہے اتنا کر سکتا ہے, ہم آ کے یہاں پہ کچھ اس طرح کرتے ہیں, فائنینشلی بائیکاٹ کرتے ہیں. 15 لاکھ کشمیری موجود ہے دنیا بھر میں, 70 لاکھ پاکستانی موجود ہیں, 1 کروڑ کے لگ بھگ آپ کی تعداد موجود ہے. 1 کروڑ بندہ اگر 2 پاؤنڈ پر ڈیلی کا نقصان کرنا شروع کر دے تو بڑا نقصان نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا, اپنے سوال کا جواب ہی دے دیا کہ یہ جو انڈیا والوں کا موو تھا یہ ریشلی ڈسکریمنیٹنگ تھا. یہ پاکستانی کی بات ہوئی, میڈ ان پاکستان کی میں بات یہ نہیں. کہہ رہا ہوں کل اگر ہم بھی وہی کریں گے تو ہمیں بھی اسی ریشلی ڈسکریمنیشن میں میں اپنا کوسچن دوسری دفعہ دوبارہ آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں. میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا کے پہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے میڈ ان اسرائیل کا پروٹیسٹ کیا, لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا, کوئی ان پہ ریشلی ڈسکریمنیشن یا کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ رائٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ میڈ ان اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے ہیں, شاید اس سے کچھ حالات بہتر. میں آپ کے جو انڈیا کا سٹانس تھا کہ میڈ ان پاکستان کے بجائے پاکستانی کا بائیکاٹ کریں, وہ ریشل ڈسکریمنیشن تھا. میڈ ان پاکستان کا بائیکاٹ کرنا وہ تو قانونی طور پر ریشل ڈسکریمنیشن ہے. ابھی مسئلہ کشمیر کے لیے رکاوٹ کیا ہے کہ انڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا کسی طریقے سے بھی ہمیشہ. ابھی دیکھیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور ہمارے آزاد کشمیر کی جو کاوشیں ہیں اس پہ لوگوں نے ہمیں بڑا کریڈٹ دیا. خاص کر یہ جو پالماما کا انسیڈنٹ ہوا اور جو ہماری فائر لائن پہ انہوں نے فائرنگ وغیرہ کی اور جو لڑاکا طیارے بھیجے اور جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے, لیکن اس میں کریڈٹ پاکستان کو ملا, ہم نے اپنا ڈیفنس کیا. سو ہمیں ڈپلومیٹکلی دیکھنا پڑے گا کہ اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر پالیسی آپ کی بہتر ہو جائے تو ڈپلومیٹکلی اس کو آگے لے بائیکاٹ کرنا ابھی تک پالیسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر ہو جائے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے, حرج نہیں ہے اس میں. تو کم از کم اقتصادی سطح پر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو چاہیے کہ جب وہ آئیں تو کم از کم اقتصادی بائیکاٹ کی بات کہ ایک پرزنر آف وار آپ نے اگلے دن واپس کیا, اگر اس طریقے سے آپ سوچا جائے تو پرزنر آف وار کو واپس کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ نے بغیر کسی سے کیا, لیکن کیوں کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھانے کے لیے
کہ وی آر ہیئر ٹو کوپریٹ ود یو. انٹرنیشنل کمیونٹی کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، یونائٹڈ نیشن کی تمام رپورٹیں انڈیا ردی کی ٹکری میں ڈال کے ڈال رہا ہے. 18 ماہ کی بچی کو آنکھ میں پیلٹ گن یوز کر رہا ہے. یہ چیزیں بالکل اس لیے جبران میں صاحب کہہ رہا ہم ہوں جب اجاگر کر رہے ہیں. ہر اقتصادی جگہ ہم ڈائریکٹ- بیٹھتے ہیں, ہیومن رائٹس کی ہم باتیں کرتے ہیں, پیلٹس کی بھی باتیں کرتے ہیں, ماس گریوز کی بھی باتیں کرتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ابھی چلیں آپ پوری دنیا میں اقتصادی بائیکاٹ کے حوالے سے اگر اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں, محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو پورا حق ہے. عشقی چودھری صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں. آپ کے خیال میں اقتصادی بائیکاٹ ضروری نہیں کہ اگر فرض کریں 15 لاکھ کشمیری ہیں, 70 لاکھ پاکستانی موجود ہیں, 1 کروڑ کے لگ بھگ بیرون ملک کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں, کیا ان کو اقتصادی طور پر میڈ ان انڈیا کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ میں سوچتا ہوں جس طرح لندن کے اندر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے برملا طور پر جس طرح ہمارا کھانوں کا, ہمارے آر سسٹم کا, لائف زندگی, سوشل لائف کا تمام کا بائیکاٹ کیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ابتدا کی, ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے, ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب 5 سال آپ کی حکومت میں بھی رہے, 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہے, اس کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, آپ کی کشمیر پالیسی ایک ہی تھی یا قومی پالیسی تھی ہی نہیں کشمیر پہ, صرف چیئرمین تھے؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر زیادہ جو ہوتی ہے نا وقت, وہ تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا وہاں, وزیر اعظم, وہ سارا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے. آج آپ نے فضل الرحمان کسی کی مثال آپ لے سکتے ہیں, امین گنڈا کی آپ آج لے سکتے ہیں. ویسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئی جو بھی پالیسی ہو وہ زیادہ تر اس کا انحصار جو ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر جو پی ایم ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے, وہ جو پالیسی وہ ہینڈل کرتا ہے, آگے جاتا ہے. صحیح بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس پر بھی میں آتا ہوں. میں چاہتا ہوں جو پاکستان کی پالیسی ہے, میں پاکستان کو وزیر اعظم ہمارے ہیں ان سے بھی, اپنی گورنمنٹ سے میں کہنا چاہتا ہوں, میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس آدمی کو وہاں سیٹل کریں, اس آدمی کو کشمیر کمیٹی پر بٹھائیں جو کشمیری ہو, اور اگر کشمیری نہ بھی ہو, کشمیر کا درد رکھنے والا ہو, وہ کشمیر کے جغرافیائی حالات سے, تاریخی حالات سے واقف ہو. آپ کاش یہ باتیں نواز شریف صاحب کو کہتے تو یقین کریں بڑی ہیلپ ہوتی. یعنی میں تو اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے, جو آپ کی پالیسی ہے, آپ نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. آئندہ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا, فضل الرحمان ہمارے لیے قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, اور پارٹی کے لیے جس طرح دوسری پارٹی سے ہمارے ساتھ انہوں نے کا جو تعلق ہے مضبوط ہے, اتحاد ہے ہمارے ساتھ, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. مگر یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اپنی جماعت کو پلیز آئندہ کوئی فیصلہ کریں. 10-15 سال کا ان کا اقتدار رہا, اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں آپ؟ کس 10-15 سال کا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا ایز اے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو کردار رہا, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ؟ میں نے تو پہلے یہی کہتا ہوں کہ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں پارٹی سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آج, کیونکہ میں ایک ویسے قرآن پاک اللہ پاک فرماتا ہے, آپ جانتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, جو بات کو سیدھی کہو, جو بات کو سیدھی کہو. میں یہ سیدھی بات کہنا چاہتا ہوں, چاہے پارٹی مجھے ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, جو کشمیر کمیٹی پر جو بھی آدمی آئے, میں یہ کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے. وہی آدمی ہونا چاہیے جو کشمیر کے تاریخی, جغرافائی اور جو حالات ہیں وہاں پر, اور جو ظلم کے خلاف بولنا جانتا ہو, جس کے اندر انسانی ہمدردی ہو. کشمیریوں کے لیے وہی آدمی ہونا چاہیے جو بولنا جانتا ہو, جو کشمیریوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہو, جو کشمیری کے لیے احساس رکھتا ہو, جس کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی کشمیر پر حملہ ہو رہا ہے, کشمیر کے جو حالات ہیں ان پہ کیا کہتے ہیں, تو وہ آگے سے ہنس کے یہ جواب نہ دے, ہاں جی آپ کیا کہتے ہو, بندوق لے کے چلا جاؤ. تو یقیناً کشمیر کے لیے وہ جس کے لیے 16 ماہ کی 18 ماہ کی بچی کی آنکھ میٹر کرتی ہو, جس کے لیے 6 ماہ کی بچی کا ریپ میٹر کرتا ہو, جس کے لیے ماس گریوز میٹر کرتی ہو, کشمیر کے لیے وہی ہونا چاہیے. نہیں تو تاریخ گواہ کہ جنہوں نے کشمیر کے خون کے ساتھ غداری کی, ان کو تاریخ نے نشان عبرت بنایا. آپ کوئی نشان عبرت کہیں یا ان کو شہادت کا مرتبہ دیں, ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن نشان عبرت وہ ضرور ہے. انعام الحق نامی صاحب 15 سال تک مولانا فضل الرحمان صاحب رہے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے. کیا پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی کشمیر پالیسی مولانا فضل الرحمان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے اس سے پہلے کی کشمیر کمیٹی کے اوپر چلے جائیں, انہوں نے کیا کیا. میں کہتا ہوں وہ ینگسٹر دیکھ رہے ہیں تو ان کو وہ پرانی تاریخ میں نہیں جانا چاہتے. مطلب ہے کہ یہ کیا کہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان کے اگر ہم کہیں کہ کشمیری کے ساتھ یہ کیا, تو انہوں نے وہاں کی جو اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں, یا ابھی تو یہ تو خیر نئی حکومت ہے, یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں,
انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا. آج پاکستان کی حالت دیکھیں, ہم کیا گلا کریں ان سے. انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوا ہے. ان کی اپنی قوم کے کون سے لاکھ بندے شہید ہو گئے جی نہیں, انڈیا کی گولہ باری سے؟ میں تو سمجھتا یہ تو تقریباً 40-50 ہزار تو یہ دہشت گردی میں شہید ہوئے نا. اور باقی جو آئے روز جو قتل اور ناانصافی اور پولیس مقابلوں میں اور بلا وجہ, یا کراچی کا کیا حالت تھی, تو وہ تقریباً تو برابر بن جاتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا, ہم کس چیز کو روئیں. ہمارے تو رونا بعد میں بنتا ہے. ہمیں چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ ہم بحثیت کشمیری ہم خود کیا کر رہے ہیں. میری جو پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں چھوڑوں دوسرے نے کچھ کرنا یا نہیں کرنا. اگر میرا گھر ہے, میرا وطن ہے, تو میں سمجھتا ہوں سب سے بیس پہلے کیمپ کی آزاد کشمیر کی جماعتوں کی کشمیر پالیسی کیا رہی ہے, اگر آپ اس پہ تھوڑا سا نظر کر دیں تو؟ وہ تو اقتدار کی پالیسی رہی ہے شروع سے, وہ تو آپ کے سامنے ہے, وہ تو ہم اس کو کیا کہیں, وہ تو اقتدار کی پالیسی رہی ہے. لیکن اس کی بھی بنیادی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو آج تک مداخلت ہوتی رہی بلا جواز, جو حکومتوں کا اکھاڑنا پچھاڑنا. مطلب نون لیگ کی حکومت پاکستان نے بنائی ہے. تو دیکھیں نا, یکدم جو ہے وہ کتنی, میرے خیال میں 98% ووٹ اس طرح کبھی دنیا میں کسی جمہوریت میں ہوا. تو پھر اس طرح سے وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر اس طرح سے پھر یہی رزلٹ نکلا. اگر تو آپ پھر دیکھ لینا پھر یہ اور حکومتیں اب یہ چیزیں میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, چونکہ حالات ایسے ہیں کشمیر کے کہ ہمیں یہ اب ان بحث میں نہیں الجھنا چاہیے. لوگ تو میں نے جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ واجد برقی کی کشمیر پہ کاوشوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو, چودھری شکیل کی کشمیر کی کاوشوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کی کشمیر کی کاوشوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی سیاسی جماعتیں اقتدار میں موجود ہوتی ہیں, ان کی پالیسی ہمارے جیسے ان جیسے ورکرز ہونے کے باوجود, ان جیسے ورکر اتنے انفلوئنشل کیوں نہیں ہوتے کہ کشمیر کے لیے ان کی پالیسی مضبوط ہو سکے یا کوئی قومی پالیسی بن سکے. آج تک قومی پالیسی نہیں بنی, وزیر خارجہ تبدیل ہوتے ساتھ ہی کشمیر پالیسی چینج ہو جاتی ہے. یہ پھر ہماری بحث کا موضوع تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا کہ سیاسی پارٹیوں کی پہلی بات ہے کہ یہاں سیاسی جو ہم جنہیں سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں, کیا وہ سیاسی پارٹیاں ہیں؟ ذاتی جاگیریں ہیں. یہ محترم برقی صاحب ہیں یا شکیل صاحب ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو حیران ہوں بعض دفعہ کہ کس طرح بندہ اپنے آپ کو اس پارٹی کا کارکن یا ورکر تو وہ ہو سکتا ہے جس کی کچھ سے ہو. تو یہ پھر ہماری وہ ایک الگ قسم کی ایک وہ دوسری بحث ہم الجھ جائیں گے, میں جس میں نہیں جانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بہت قریبی بھائی ہیں, دوست ہیں, تو ہمیں نہیں ان بحث میں چلنا چاہیے. لیکن وہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں ہی نہیں, نہ ہی آزاد کشمیریوں کی اس طرح کی سیاسی پارٹی ہے, نہ ہی پاکستان میں ابھی تک کی سیاسی پارٹی ہے. چلو میں برطانیہ کی سیاسی پارٹی, آپ برطانیہ کی, واجد برقی صاحب آپ برطانیہ کی سیاست میں بھی کردار ادا کرتے ہیں, پاکستان میں بھی آپ کا سیاسی اثر و رسوخ موجود ہے. آپ کے خیال میں کشمیر پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ مطلب اس قومی پالیسی آج تک نہیں بن سکی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ جیسے وزیر خارجہ تبدیل ہوتا ہے کشمیر پالیسی بھی تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں جی, جو ہماری ماضی کی جو گورنمنٹس ہیں پاکستان میں ان سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہاں ہم بیٹھے ہیں, ابھی نامی صاحب یہ بات کر رہے تھے, سیاسی پارٹیاں تو ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں, شہداء نے اپنی زندگیاں, کارکنوں نے اپنی جانیں دی ہیں, تو وہ سیاسی پارٹیاں تو ہیں. ابھی دیکھیں نا, بات آ جاتی ہے میٹر کرنا یا سے کرنا یا کسی سے بات کرنا اپنے سینئر رہنماؤں سے. میرا تعلق یہاں کنزرویٹو پارٹی سے ہے. ٹریسا مے کا گاہ بگاہ مجھے ای میل آتا رہتا ہے, لیکن میں نے پرسنلی 1 to 1 ابھی تک ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنزرویٹو پارٹی ایک پارٹی نہیں ہے, حالانکہ وہ رولنگ پارٹی ہے اور متعدد دفعہ وہ برطانیہ کو مطلب گورن کر چکی ہے. سو مقصد یہ ہے کہ اس بات پہ تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ ہماری سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہیں. طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے, کوئی اپنے خاندان میں آگے چلا رہے ہیں. اگر کوئی بہتر قیادت ہو, اگر عوام میں تبدیلی آ جائے نا سر, اگر عوام میں تبدیلی آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں قیادتیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر وہ قیادتیں نہیں نہ رہیں گی سر. اگر آپ ایک عوام کل ووٹ نہ ڈالے کہ جی ہم فلاں کے جو ہے ان کا بیٹا اس کو نہیں دیں گے, اس کا بھائی ہے شہباز شریف اس کو نہیں دیں گے, نواز شریف صاحب کو اسی طرح بلاول کو نہیں دیں گے, تو پھر تو بات ہوئی نا. اگر آپ اس سے بڑی سچی بات, لیکن ہماری عوام ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا مسیحا یہی ہیں, انہوں نے ہمیں آگے لے کے جانا. بڑی سچی بات کر دی آپ نے. برطانیہ میں سیاسی جماعتیں, جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ونگز جو موجود ہیں, فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے, یوم یکجہتی کشمیر والے دن پی ٹی آئی والوں کے 2 فنکشن ہو جاتے ہیں. پھر جب یوم یکجہتی کشمیر کی باری آتی ہے تو نون لیگ لندن میں نظر نہیں آتی ہے, جس وقت دوسرا پی ٹی آئی فنکشن ارینج کرتی ہے اس میں نون لیگ نظر نہیں آتی ہے.
کیونکہ پیپلز پارٹی دونوں فنکشن میں موجود رہی ہے، لیکن یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے فنکشن میں اس طرح کی سپورٹو نظر نہیں آئی. تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہاں پر ہونا فائدہ کیا کشمیر کو یا نقصان کیا؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ فائدے کی بات ہے، کیونکہ اگر ہماری پارٹیز یہاں ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم جاتے ہیں اور ہمارا مسئلہ کشمیر کی بات ہوتی ہے اور کہیں بڑے ایوانوں میں اس کا پریزنٹیشن ہوتی ہے. وہ تو آپ بنا جماعتوں کے بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ پھر ایک آرگنائزیشن نہ ہو سر، تو پھر ان کو اکٹھے کرنا، کسی بندے کو میڈیا کو بلانا، یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے. فلسطین کے لوگوں کی کوئی سیاسی میں آپ گزارش کروں سر، برطانیہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں پاکستان کی بھی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جب کشمیر کا پروٹیسٹ ہوتا ہے، آپ بے شک نکال کے دیکھ لیں، اس میں تمام پارٹیز اس میں شامل ہوتی ہیں. ملین مارچ ہوا ہے، انسیڈنٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں سر، اور ہم نے یہ بھی عرض کی تھی وہاں جو جتنی ہماری پروٹیسٹ لنڈن میں ہوئی ہیں نا انڈین ایمبیسی کے باہر، وہاں کسی پارٹی کا جھنڈا بھی ہم لے کے نہیں گئے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ ہم سب لوگ وہاں موجود تھے. سر بالکل میں ایگری کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ ہی ہو رہا ہے. کروں کہ اگر 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے والے دن نون لیگ اس طرح سے انوالو نہیں ہوتی، بعد میں جس وقت پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب اور نون لیگ مل کر فنکشن کرتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی اس طرح سے انوالو نہیں ہوتی. یہ تو موسٹ ریسنٹ انسیڈنٹ ہے. تو آپ کے خیال میں یہ نقصان نہیں کیا انہوں نے پھر تحریک آزادی کشمیر کو؟ دیکھیں نا، میں نقصان کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. میں بعض کا سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کو چھوڑ کے آپ برطانیہ میں آ جائیں، ان کے اندر بھی گروپنگ ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کنزرویٹو پارٹی، ابھی آپ کا جو ریفرینڈم ہے بریکسٹ کا، اس کو وہ پاس نہیں ہو رہا، اپنے جو ہے بندے وہ اندر سے اٹھ کے دوسری پارٹی فلور کراسنگ کر رہے ہیں یا دوسری طرف جا کے وہ ان کے خلاف، اپنی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ کا کہیں تھوڑا بہت اگر زیر زبر ہو جائے تو اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. میں سمجھتا ہوں بالخصوص جو پاکستان کی پارٹیز ہیں یہاں، مسئلہ کشمیر پہ ہمیں واقعی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہونا چاہیے اپنی پارٹی سے. میں ہمیشہ، میں سچی آپ کو بات بتاؤں، جب بھی مسئلہ کشمیر کی بات ہوئی، یہ نامی صاحب، یہ شکیل صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، اور آپ بھی دیکھتے رہتے میڈیا، مجھے پتا آپ کی بڑی گہری نظر ہے میڈیا پہ. اللہ کے فضل و کرم سے میں پارٹی سے بالا تر ہو کے جاتا ہوں، ہمیشہ جاتا ہوں، اور میں اپنے کارکنوں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں. آپ کا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے، میں کیونکہ برطانیہ کی سیاست کے لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ ایک علیحدہ سے پروگرام رکھوں اور جاننا چاہوں لیبر پارٹی والوں سے کہ 10 سال کشمیر پالیسی، کشمیر آپ کی فارن پالیسی میں رہا، آپ کے منشور میں رہا، لیکن اس کے بعد جس وقت کشمیریوں کی تعداد لیبر پارٹی میں زیادہ ہوگی، ایم پیز کی تعداد زیادہ ہوگی، آپ کے کاؤنسلرز کی تعداد زیادہ ہوگی، اس وقت کشمیر آپ کی پالیسی سے، آپ کے منشور سے نکل گیا. اس کی ذمہ داری تو یقیناً لیبر پارٹی والے اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ کی انپٹس کیا ہیں کشمیر کے حوالے سے کنزرویٹو پارٹی؟ جی بے شمار ہم نے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، مثلا اینتھیا ہے ہماری ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، وہ ہماری کشمیر کمیٹی کی انچارج ہے کنزرویٹو میں. وہ بڑی محنت کر رہی ہے. یورپین پارلیمنٹ میں اس نے باقاعدہ جناب وہاں تقریر کی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں انڈیا میں. دیکھیں نا، جو ان کو ود ان اپنے دائرے میں وہ جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں. پرائم منسٹر تک ہم نے پٹیشن بھیجی ہے اپنے لوکل. میں ہمیشہ کی طرح لوگوں کو کہتا ہوں، اور آج میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے بھی یہی کہوں گا کہ ہر آدمی جو مسئلہ کشمیر کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، آپ پہلے اپنے لوکل کاؤنسلرز ان کو آپ ضرور بذریعہ ای میل، ہر آدمی کے پاس آج کل ای میل ہے، آپ ان کو کہیں کہ مسئلہ کشمیر ہے، ہماری ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، چاہے چھوٹے ایوانوں سے بڑے ایوانوں میں بات جائے. پھر آپ کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے، انگریز ہے، پاکستانی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو لکھیں کہ میں آپ کی کانسٹیچوئنسی میں، کل وہ آپ کے پاس ووٹ لینے آئے. پارلیمنٹ کی سطح پر تو نو ڈاؤٹ برطانیہ کے پارلیمنٹ کی سطح پر. اس کے بعد سر میں گزارش کروں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جی مسئلہ کشمیر کو اٹھا کے برطانیہ میں ہی کیوں جلوس نکالتے ہیں، کیوں پروٹیسٹ کرتے ہیں، کیوں میڈیا میں بات کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ کی طرح یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کشمیر برٹش امپائر کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چھوڑ کے آئے ہیں تو انہوں نے اس کا حل بھی نکالنا ہے. تو ان کی میٹر کرتی ہے سینگ. تو پھر آپ کی ٹریسا میں جس وقت لارڈ نذیر صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ واپس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دس از دی ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، تو دے شوڈ ٹاک ود ایچ ادر، تو پھر آپ کے خیال میں یہ آپ کی ٹریسا مے کو ریلائز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا چھوڑا ہوا مسئلہ؟ میں پرائم منسٹر کو تو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا، ڈکٹیٹ نہیں، لیکن ہمارا کام ہے جو وہ میں آپ کو، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ای میل کے ذریعے سارا بھیج سکتا ہوں، جو ای میل میں نے گورنمنٹ لیول پہ کیے، ایم پیز کو جو میں نے کیے، لوکل کاؤنسلر گوروں کو، انگریزوں کو میں نے کیے، کہ جو کاوش جس چیز سے ہو سکتی ہے وہ آپ کریں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، ایک دن اس کو بھی ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ 2 کروڑ
कश्मीरियों का इशू है 2 करोड़ और इनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी चाहिए और इसी बेस पे देनी चाहिए। ये बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ एक जगह, मैं आपको ईमेल भेजूंगा। जिस तरह के स्कॉटलैंड को आपने रेफरेंडम का राइट दिया है, ब्रेक्सिट के लिए आपने किया और अभी आप कोशिश करें कि दोबारा ब्रेक्सिट आप रेफरेंडम हो, इसी तरह कश्मीरियों को भी देना जी। यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करें, सीनियर फाइल लाइन हटाएं और कश्मीरियों को अपना राय देने की बहुत मौका शुक्रिया दिया वाजिब जाए। बरकी साहब। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे आऊँगा वापस मीडिया के हवाले से कि बरतानिया की मीडिया में हमें किस तरह काम करना चाहिए। और बरतानिया में अब आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों की बात करें, पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करें, आपके ख्याल में उनको वो कौन सा अमल है वो अपनाना चाहिए जिससे लगे कि ये कश्मीर के मामले पे संजीदा है? क्योंकि एक तरफ कश्मीरियों की लाशें गिर रही होती हैं, कुछ लोग अपनी लाशों पर पाकिस्तान का झंडा रख रहे होते हैं, इसके बावजूद आपके ना तो उस तरह से पार्लियामान में किसी किस्म की कोई आवाज़ जाती है, बल्कि पिछले 10 सालों में तो नहीं की। अब इनकी नई हुकूमत है, इनको इसलिए थोड़ा सा टाइम का देते हैं, लेकिन उस तरह से आवाज़ नहीं जा सकी, उस तरह से आप कंडेम नहीं कर सके इंडिया की तरफ से। जिसको 2 हिंदू लड़कियों का मामला हुआ सिंध में, तो इंडिया ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को वहाँ पे बुला के उनसे सब तलबी की उनकी और उनसे इस बात पे बात की। कश्मीरी रोज़ शहीद होते हैं, कितनी दफ़ा फॉरेन ऑफिस ने तलबी की होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत? माशाल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो कानून साज असम्बली है, सबसे पहले वहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए फौरी तौर पर, आज़ाद कश्मीर से। थैंक यू। उसके बाद जो हमारा अमूर कश्मीर है उसको अपना इजलास बुलाना चाहिए और जहाँ जहाँ कहीं भी हमारे तहसील लेवल पर, ज़िला लेवल पर बड़े प्रोग्राम होने चाहिए प्रोटेस्ट के हवाला से, ताकि ये कश्मीर से एक बहुत बड़ी आवाज़ उनके लिए, जहाँ पर जबरियत हो रही है, सफकियत हो रही है, जहाँ पर कत्लेआम आम हो रही है, वहाँ पर पायलट गनों के ज़रिए जिस तरह बच्चियों को उनकी आंखों का ज़िया हो रहा है, और जहाँ का पुलवामा के मकाम पर देख रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक नौजवान को, एक दुकानदार था, उसको बाहर निकाल कर गोली मार रहे थे दुकानदार को, और छोटे बच्चों के सामने उनको भाई को कत्ल किया, उनको वालिद को कत्ल किया जा रहा था। नून लीग के साथ है, लास्ट मैसेज नून लीग को क्या देना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से? मैं अपनी जमात को यही मैसेज देना चाहता हूँ, पाकिस्तान की क़यादत सियादत को, आज़ाद कश्मीर की क़यादत सियादत को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जहाँ तक कश्मीर का मामला अच्छा आए, बराए मेहरबानी मैं आपसे अपील करता हूँ, हमदर्दी के साथ, मुखलस होकर और नेक नीयत होकर, कश्मीरी जिस तरह जुल्म सितम की चक्की के अंदर पीछे जा रहे हैं, इनके लिए कम अज कम इनके लिए आपका पैगाम अच्छा होना चाहिए और एक आवाज होकर ये आपका पैगाम होना चाहिए कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। इनामुल हक साहब, एक लाइन में मीडिया के किरदार पे हमें क्या करना चाहिए मीडिया को इंगेज करने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया? मैं समझो इसके लिए अभी हमें बहुत काम की ज़रूरत है। हम जितनी भी काविशें यहाँ बरतानिया में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में हो रही हैं, वो हम ज़्यादातर अपने ही मीडिया के साथ एंगेज रहते हैं। हमें जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, इंग्लिश मीडिया खास करके जो बरतानिया में रहने वाले लोग हैं, हमें उनके साथ एंगेज रहना चाहिए और ईमेल्स के ज़रिए, और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, जिस तरह के वहाँ पर जब भी कोई जुल्म सितम होता है, बच्चों के ऊपर जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल होता है, तो हमें चाहिए कि हम ईमेल्स करें, वो उनकी तस्वीरें जो है वो भेजें और उनको पुश करें कि वो इसको कवर करें। थैंक यू। वाजिब बरकी साहब, आपका मैं आखिर में एक ही पैगाम देना चाहूँगा मसला कश्मीर के मतलब, हम जब बरतानिया में या यूरोप में किसी जगह भी कोई प्रोटेस्ट करते हैं या एहतजाज करते हैं, तो हमें नॉन मुस्लिम से, दूसरी कम्युनिटी से भी रब्ता करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की दूसरी कम्युनिटी से बात करनी चाहिए हमें, मीडिया के ज़रिए ईमेल्स करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, हमें अपनी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासी जमातों को सवाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो इसी तरह से, जिस तरह से 70 सालों में लाशें उठाते रहें, उसी तरह से लाशें उठाते रहेंगे। सवाल मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सवाल ना ही तो गुनाह है, ना ही सवाल कुफर है, तो इस सवाल को करते रहें, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपके हकूक़ के लिए बात नहीं की जाएगी। रियल टॉक विद जिब्रान में तकबीर टीवी पे आपको बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, और मेरे मेहमानों को शकील चौधरी साहब को, इनामुल हक साहब को और वाजिब बरकी साहब को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 8 से 9 बजे तक फिर हाजिर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।